بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 136 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ ماں کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں ہم ماں کی 11 اہم اقسام کا تذکرہ کریں گے۔ پہلی قسم ہے ماں النافیۃ۔ اس سے آپ پہلے بھی واقف ہیں۔ اس کے معنی ہیں نہیں۔ مثال دیکھیں اس کی، ما فہمتو، میں نے نہیں سمجھا۔ ما کتبتو ھذا الدرس، میں نے یہ درس نہیں لکھا۔ یعنی اس میں نفی کے معنی ہیں، اور دوسری اہم چیز یہ کہ یہ عامل نہیں ہے، یعنی اعراب کی کوئی تبدیلی نہیں لاتا۔ ما نجح زید، زید کامیاب نہیں ہوا۔ ما محمد الا رسولا، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے رسول کے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں ہے تیرا رب اپنے بندوں کے لیے ظلم کرنے والا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کون سی زمین پر مرے گا۔ اس کی دوسری قسم ہے ما الموصولہ۔ یہ بھی ہم اسم جب پڑھ رہے تھے اس وقت پڑھ چکے ہیں۔ اس کے معنی ہیں جو الذی کے معنی ہیں وہی اس کے معنی ہیں۔ مثال دیکھیں، لا اعرف ما کتبت، یہ ما جو ہے اس کو یعنی لا اعرف الذی کتبت، میں نہیں جانتا جو تو نے لکھا۔ اس طرح سے قدمت ما عندی، میں نے آگے بھیجا جو میرے پاس تھا، جو میرے پاس ہے وہ میں نے آگے بھیجا۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور اس میں وہ ہوگا جو جس کی نفس خواہش کرے گا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیری طرف سے نازل کیا گیا۔ تیسری قسم ہے ما الاستفہامیہ، اور اس کے معنی ہیں کیا، سوال پوچھنے کے لیے۔ یہ بھی ہم اسم کے چیپٹر میں دیکھ چکے ہیں۔ جیسے ما ھذا، سوال پوچھا یہ کیا ہے۔ ما اسمک، تیرا نام کیا ہے۔ ما لونھا، اس کا کیا رنگ ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، وہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، اگر ما استفہامیہ سے پہلے حرف جر ہو تو ما کا الف حذف کر دیتے ہیں، جیسے ما، یعنی یہ ان اور ما کا کمبینیشن ہے، تو یہاں سے الف پھر ختم کر دیا گیا۔ لی ما، مم ما، یعنی یہ مم پلس ما، بی ما، فی ما۔ مثال دیکھیے، عما یتساءلون،
کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں سوال کر رہے ہیں. یہ ان اور پلس ما اس کا کمبینیشن ہے. اس طرح سے لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں. فَلْيَنْظِرْ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس چاہیے انسان کو کہ وہ دیکھے کہ کس چیز سے اسے تخلیق کیا گیا. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ. یعنی آپس میں بحث مباحثہ چل رہا تھا قیامت کے بارے میں، تو اس میں پھر یہ کہا گیا کہ تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ. اس کا وقت تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدْيَةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں. اس کے بعد ہے ما الشرطیہ، شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی بھی جو. ما تشرب اشرب، اب اس میں یہ شرط ہے، فعل شرط ہے، اس کے بعد یہ دوسرا فعل ہے، یہ جواب شرط ہے، اور یہ دونوں مجزوم ہوئے ہیں. جو تو پیے گا میں پیوں گا. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، یعلمہ اللہ. یہاں دیکھیں یہ تفعلوا یہ بھی مجزوم ہے، تفعلون تھا، اور اس طرح سے یعلم، یہ دیکھیں میم پر جزم ہے تو یہ مجزوم ہے. جو تم کرتے ہو خیر میں، بھلائی میں، اللہ اس کو جانتا ہے. پھر ایک قسم ہے ما التمیمیۃ، اس کے معنی ہیں نہیں. اس میں خبر منصوب نہیں ہوتی، یعنی یہ غیر عامل ہے. جیسے ما انا مریض. پھر چھٹی قسم ہے ما الحجازیۃ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. اس کے معنی بھی نہیں ہے، اس میں خبر منصوب ہوتی ہے. جیسے ما ھذا بشرن، نہیں ہے یہ کوئی بشر. پھر ساتویں قسم ہے ما المصدریۃ، یہ فعل کو مصدری معنی دیتا ہے. مثال دیکھیے، اقرأ کما یقرأ المدرس، یہ ما مصدریہ ہے، یہ اس فعل کو مصدری معنی دیتا ہے. تو یہ مصدری معنی کس طرح، تقدیر عبارت اس طرح ہوگی، اقرأ کقراءۃ المدرس، پڑھو مدرس کے پڑھنے کے جیسے، یعنی جیسے مدرس پڑھتا ہے ویسے پڑھو. اصبر کما صبر اولو العزم، اب اس میں یہ ما جو ہے یہ مصدریہ ہے، تقدیر عبادت ہوگی اصبر کما صبری اولی العزم، یعنی صبر کرو کس طرح کا، جیسے اولی العزم لوگ کرتے ہیں. لیس الانسان الا ما سعی، اس کا تقدیر عبارت ہے اس کی لیس الانسان الا سعیہ، یعنی انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا.
لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. یہ ما مصدریہ ہے اور اس کی تقدیر عبارت اس طرح ہے لہم عذاب شدید بنسیانہم یوم الحساب. ان کے لیے شدید عذاب ہے بسبب اس کے کہ جو انہوں نے جو بھلا دیا، بھول گئے یوم الحساب کو. 8واں ہے ما التعجبیہ، یعنی تعجب کے اظہار کے لیے. اس میں ما پلس افعلا، یہ افعلا کا وزن ہے اور پھر اس کے بعد مفعول بھی آئے گا. مثال دیکھیں ما اجمل النجوم، ترجمہ اس کا اس طرح ہوگا کیا ہی خوبصورت ستارے ہیں. فما اصبرہم علی النار، کیا ہی ان کا صبر کرنا ہے آگ پر. یعنی یہودی یہ کہتے تھے کہ اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر جائیں گے بھی تو تھوڑے عرصے کے لیے جائیں گے اور پھر وہاں سے نکال لیے جائیں گے. تو اس پہ یہ کہا گیا کہ کیا ان کا صبر ہے آگ پر. پھر ہے ما الابہامیۃ، اس میں ما صفت کے طور پہ آتی ہے نکرہ اسم کے ابہام کو زیادہ کرنے کے لیے. نکرہ اسم کامن ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہے، تو اس میں ابہام پایا جاتا ہے. اس ابہام کو مزید کرنے کے لیے اس کے اس لفظ کے بعد آ جائے گی. مثال دیکھیں آتینی کتابن، یعنی مجھے کتاب دو. کون سی کتاب؟ اس میں کچھ ابہام ہے اور اس کے ساتھ اگر ما بھی لگا دیا کتابن ما، تو مزید اس میں ابہام ہو گیا. مجھے کتاب دو، وہ جو کون سی، جو وہ جو کون سی کتاب، یعنی اس میں سوال پہ پیدا ہوگا. ان اللہ لا یستحی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا بیان کرنے سے کوئی مثال. کون سی مثال؟ وہ آگے پھر اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. ما الکافہ، انا و اخواتہا کو اس کے عمل سے روکتا ہے. انا کا عمل کیا ہے کہ وہ اپنے اسم کو منسوب کرتا ہے، تو یہ اس کو منسوب ہونے سے روکتا ہے ما کافہ. تو جیسے دیکھیں انا زیدن مجتہد، یہاں انا نے زید کو منسوب کیا ہے، انا عامل ہے. اب ما اگر اس کی انا کے ساتھ لگ جائے گا تو یہ منسوب نہیں ہوگا، اس عمل کو یہ روکے گا. انما زید مجتہد. اب انا اس میں کہلاتا ہے مخفوفتن، اور جس کو روکا گیا، اور روکنے والا کون ہے؟ کافتن، یعنی ما. مثال دیکھیں ان النور علم، انا نے اس کو منسوب کیا اپنے اسم کو، تو یہ بن جائے گا انما النور علم، بے شک نور علم ہے. ان الاعمال بالنیات، جب ما اس پہ داخل ہوا تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیتوں پر ہے. ان المسلمین اخوۃ، انا نے اس کو منسوب کیا، اس کا اثر ختم کیا انما نے. انما المسلمون اخوۃ، بے شک تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. اس طرح سے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقیوں کی نظریں قبول کرتا ہے. پھر 11واں ہے ما الزائدہ،
کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہے، اگر حذف کر دیا جائے تو جملہ بامعنی رہے گا تاکید کے بغیر۔ مثال دیکھیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اب رحمتن کو حالت جر میں کون لے کے آیا؟ یہ جو فا کے بعد با ہے۔ اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج ہیں۔ دوسری مثال دیکھیں، مما یعنی من اور ما کا مجموعہ ہے یہ، خطیاتہم اورقوا، اپنی خطاؤں ہی کی بنا پر وہ غرق کیے گئے۔ اما قلیل لیصبحن نادمین، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ این ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں۔ اگر اذا کے بعد ما آئے تو زائدہ ہوگا، جیسے حتی اذا جاؤہا شہید علیہم سمعہم و ابصارہم، اذا کے بعد یہ ما آیا تو یہ ما زائدہ ہے۔ پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں ان پر گواہی دیں گی۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔